السلام علیکم۔ فور کلاس عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم نے نظم، حمد اور نعت دونوں پڑھ لی تھی، تو اب ہم اپنا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اس میں لیسن ہے جو وہ ہے مکالمہ۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں یا دو سے زیادہ لوگوں کی آپس میں گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکالمے کا ٹاپک کیا ہے؟ اف میرے دانت، اف میرے دانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف رہتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی کے بارے میں ہے ہمارا یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ہے صحت و صفائی۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے؟ بنیادی مقاصد ہمارے اس میں کیا ہے کہ صحت و صفائی کے بارے میں جاننا، اور صحت و صفائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، صحت و صفائی کرنے سے ہماری صحت کے اوپر ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفائی کو ایمان کا حصہ کیوں کہا گیا ہے، یہ سب ہم نے پڑھنا ہے۔ اف میرے دانت۔ تو سب سے پہلے ہے پہلا منظر۔ پہلے منظر میں دیکھیں اب کون کون ہے۔ پہلے منظر میں ہے امی اور عمر۔ کتنے لوگ ہیں پہلے منظر میں؟ 2، امی اور عمر۔ امی: بیٹا آؤ ناشتہ کر لو۔ عمر: اچھا امی۔ بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ عمر: نہیں امی، ناشتے کے بعد کر لوں گا۔ امی: دانت صاف کرنا ضروری ہے، انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد امی: بیٹا آپ نے دانت صاف کر لیے؟ عمر: امی اب تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر لوں گا، اللہ حافظ۔ اسکول سے آ کر عمر نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پہلے منظر میں کیا ہوا کہ امی اپنے بیٹے سے عمر سے کہہ رہی ہے کہ ناشتہ کر لو، لیکن عمر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر امی نے اسے کیا کہا کہ پہلے دانت صاف کر لو، ٹھیک ہے۔ تو عمر نے کیا کہا کہ ناشتے کے بعد کروں گا۔ پھر امی نے ناشتے کے بعد بھی پوچھا تو عمر نے کہا کہ اب تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ واپس آ کر لے گا، لیکن اس نے واپس آ کے بھی دانت صاف نہیں کیے اور ایسے ہی سو گیا۔ اب دوسرا منظر ہے عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت درد تھا، ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے دانت دیکھے اور پوچھا۔ اب دوسرے منظر میں کون کون ہے؟ ڈاکٹر اور عمر: بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے؟ عمر: جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف کا۔ ڈاکٹر: بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں، آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر: عمر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر: بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ پابندی سے صبح و شام دانت صاف کیا کریں گے۔ عمر بہت ڈر گیا تھا، اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ ڈاکٹر: نہیں بیٹا، کیڑا دانت کو خراب کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں، لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے، ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ عمر: ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی۔ ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں اف میرے دانت، اس میں ہم نے 2 منظر تھے، اس میں پہلے منظر میں امی اور عمر تھے، دوسرے منظر میں ڈاکٹر اور عمر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا اس میں کہ دانت نہ صاف کرنے کا کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہماری صحت کتنی خراب ہوتی ہے، اور دانت صاف کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ دانت صاف کرنے سے ہمارا منہ بھی صاف ہوتا ہے، منہ سے بدبو بھی نہیں آتی، اور ہمارے جو دانت ہیں وہ بھی مضبوط رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ جو ہیں، نئے الفاظ ہیں، انہیں املا کے لیے دیکھتے ہیں، ان پہ ٹک کرتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے ہے ناشتہ، پہلا لفظ ہے ناشتہ، ناشتے کے بعد ہے دانت، ناشتہ دانت۔ اب دوسرا منظر ہے، اس میں کیا ہے؟ ڈاکٹر کے بعد ہے کیڑا، مشین،
پابندی آئندہ، پابندی آئندہ، ٹھیک ہے. خراب، خراب، ٹافیوں، ٹافیوں، وعدہ، وعدہ، کلینک، کلینک، حدیث، حدیث، ٹھیک ہے. ان الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور املا کے لیے یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہم اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. نئے الفاظ اور اس کے معنی دیکھیں. سب سے پہلے دندان، دندان کیا ہوتے ہیں؟ دانت. دندان دانت. دندان ساز دانتوں کا ڈاکٹر، دندان ساز دانتوں کا ڈاکٹر. دائیں سیدھی طرف، دائیں طرف ہوتا ہے سیدھی طرف، رائٹ سائڈ جو کہتے ہیں ہم. وعدہ عہد، وعدہ عہد. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معروضی سوالات ہیں. ڈرامہ اف میرے دانت میں ڈیش کی صفائی کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اب کیا ہمارے کس عضو کی طرف بتایا ہے؟ کپڑوں، دانتوں، جسم یا بالوں؟ تو درست آنسر ہے، درست آنسر کیا ہے ہمارا؟ دانتوں. پھر ہے اس ڈرامے میں ڈیش کرداروں کا ذکر ہے. کتنے کردار تھے اس میں؟ 4. 3 تھے 4 تھے؟ ڈاکٹر، امی، عمر، ابو. کتنے کردار تھے؟ 4. حدیث کا بورڈ ڈیش کی دیوار پر لگا ہوا تھا. گھر، کلینک، اسکول یا مسجد؟ کلینک. ڈیش نے حدیث کا مطلب سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ ابو، ابو نے. کس نے سمجھایا؟ ابو نے. اب یہ دیکھیں خوش خطی کے لیے ہے لکھنا سیکھیے. ہے، ٹھیک ہے. ہے لکھنا سیکھیے. سب سے پہلے آپ نے جو اوپر والی لائن پہ ہے دی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر پینسل پھیرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جس طرح سے لائن کے اوپر یہ ہے لکھا ہوا ہے آپ نے بھی ان لائنز پہ لائن کے اوپر ہی ہے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو کل ہم اس کے سوالوں کے جواب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کل جو باقی اس کی ایکسرسائز رہ گئی ہے وہ ہم اس کے سوالوں کے جواب مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ